کل صبح انہیں جا کے جنت کا سرٹیفکیٹ دکھائیں گے۔ یہ کڑوی سچائی آپ برداشت کیجیے گا۔ ہم ہی نے خود قرآن والوں کو ذلیل کیا، ہم خود ہی عزت نہیں دیتے۔ بھائی جس کے پیر میں 12,000 کا جوتا ہو وہ مولوی کو کربٹ میں اندر یا چل مر کے دیکھ بیٹے، سارا پتہ لگے گا عزتیں کس کا مقدر تھی اور ذلتیں کس کا مقدر تھی۔ تو یہ نہ کرنا کبھی علم والے کی، کبھی کسی عالم کو حقیر نہ سمجھنا۔ یہ خیال کیجئے گا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آخر میں جب دم نکلتا ہے نا، دم پیر کے موٹے سے روح نکلنی شروع ہوتی ہے اور سینے میں آ کے جب اٹک جاتی ہے نا، تو آپ کا بیٹا MBBS نہیں MD کچھ بھی بن جائے، اس کی کوئی خوراک آپ کی سانس نکلنے میں آسانی پیدا نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی ہے۔ اپنے بیٹے کو آپ کتنا بڑا وکیل بنا لیں، انجینئر بنا لیں، وہ حویلی سنبھال سکتا ہے، آپ کی آخرت نہیں سنبھال سکتا ہے۔ آخر میں پھر یہی آتا ہے کہ ابا کا دم نہیں نکل رہا ہے، 12 گھنٹے ہو گئے ہیں، پھر بات آتی ہے لاؤ قرآن والا بلا کر کے۔ پھر بات کدھر آئی؟ قرآن والوں، پھر بات قرآن والوں پہ آتی ہے اور پھر روح نکلتی ہے۔ خدا کی قسم ادھر تلاوت ہوتی ہے، ادھر خدا کی رحمت نازل ہو جائے۔ آخر میں پھر ادھر ہی آنا، پھر ادھر ہی آنا۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ زکوٰۃ کھانے والے جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے خیرات کھانے والے جا رہے ہیں۔ میں اپنے علماء سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ انہیں اشتہار میں لاوارث میں لکھا کریں، انہیں اشتہاروں میں لاوارث نہ لکھا کریں۔ یہ لاوارث نہیں، یہ تو وہ ہیں جن کا کعبے والا بھی وارث ہے، خود مدینے والا بھی وارث ہے۔ ہاں حضرت، گارنٹی ہے میری۔ ان سے پوچھو، میں حضرت ایک جلسے میں گیا، ایک مولانا نے مجھے بلایا، مجھ سے کہنے لگے میری خدمت دیکھو۔ میں نے کیا؟ ان کے اپنے گھر کی چوکھٹے تک نہیں تھی، اکھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگے مدرسے کے بچوں کے کھانے کے لیے میں نے بھینس بیچ دی، اس سے قرآن والوں کا خرچہ اٹھایا ہے۔ جی کرتا تھا اس کی جوتیاں اٹھا کے سر پہ رکھ لوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جہازوں میں اڑنے سے حضور اتنے راضی نہیں ہوں گے جتنا تیرے بھوکے سونے سے مدینے والا راضی ہو جاتا۔ یہ فکر ہے، یہ فکر ہے۔ میرا مہمان آئے تو مجھے فکر ہوگی، آپ کا آئے تو آپ کو ہوگی نا، آپ کو فکر ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سدا بہار مدرسے کے کینٹین میں نعمتوں کے انبار لگے رہتے ہو۔ ہم جڑے ہیں اسی لائن سے۔ کئی راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شام کو راشن بالکل نہیں، صبح کا انتظام کوئی نہیں، کسی کو فون کرے تو فون اٹھانے تیار کوئی نہیں، کوئی کہتا مدہ چل رہا ہے، کوئی کہتا بھی حساب نہیں، تو کئی بھوکے مر جاتے نا۔ پھر جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ سے نہیں بتائیں گے یہ کیا کرتے، میں بتاؤں گا۔ پھر جب دنیا سو جاتی ہے تو یہ مصلے بچھا دیتے ہیں اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے رخ کرتے ہیں حضور کے مدینے کی طرف، اور انہیں رو کے دکھا کے کہتے ہیں آقا مہمان بھی آپ کے، دسترخوان بھی آپ کا۔ اگر یہ فاتح سے رہ گئے رسوائی ہماری نہیں ہوگی، اگر مصطفیٰ روزی ختم ہو جائے گی کوئی ہمیں بولنے والا نہیں ہوگا۔ آقا مہمان آپ کے ہیں، اگر یہ فاتح رہ گئے